السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر ہے، امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کا ٹیرف بڑھانے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ٹرمپ کے گلوبل ٹیرف غیر قانونی ہیں۔ ادھر ٹرمپ نے فیصلے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے بیک اپ پلان کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ٹیرف کا کھیل عدالت نے کر دیا فیل، ٹرمپ کا منصوبہ چکنا چور ہو گیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کا ٹیرف بڑھانے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا کہ ٹرمپ کے گلوبل ٹیرف غیر قانونی ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ کے 9 میں سے 6 ججز نے ٹیرف کے خلاف فیصلہ دیا۔ عدالت نے ٹرمپ کے اختیارات بھی محدود کر دیے۔ فیصلہ دیا کہ صدر ٹرمپ کو وسیع سطح پر ٹیرف کے نفاذ کا اختیار نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے کئی ٹیرف قانونی جواز کے بغیر تھے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ بھی میدان میں آ گئے، فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ بولے بیک اپ پلان تیار ہے، دوسرے طریقوں سے اپنے اقتصادی اہداف حاصل کریں گے۔ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ بولے ججوں نے ٹیرف کے حوالے سے امریکی مفادات کو نظر انداز کیا۔ فیصلے پر وہ ممالک بہت خوش ہیں جو برسوں سے امریکہ کو لوٹ رہے ہیں۔ فیصلے کے بعد ٹیرف پر ہمارے پاس بلین بھی موجود ہیں۔ The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. When you read the dissenting opinions, there's no way that anyone can argue against them. There's no way. The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're an automatic no, just like in Congress. They're an automatic no. They're an automatic no, no matter how good a case you have. It's a no. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. It's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political movement that is far smaller than people would ever think. It's a small movement. Because I wanted to do anything, I didn't want to do anything that would affect the decision of the court. امریکی سپریم کورٹ کا ٹیرف سے متعلق فیصلہ انتہائی اہم وقت پر اور بہترین آیا ہے۔ ماہر عالمی امور ڈاکٹر ملک ندیم کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو۔ انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ اس فیصلے سے واضح ہو گیا ہے کہ کسی بھی صدر کو الیکشن جیتنے کے بعد لامحدود اختیارات نہیں مل سکتے کہ وہ کچھ بھی کریں۔ دیکھیں، یہ تو چونکہ نیشنل انٹرسٹ کا ایک مسئلہ تھا، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں تھا جس پہ پریزیڈنٹ صاحب کی اس پہ پوری گرفت ہوتی۔ یہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے ججز، ان کا کام کانسٹیٹیوشن کو اور اپنی قوم کو دفاع کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی پولیٹیکل بیس پہ فیصلے نہیں کرتے، اور انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ٹیرف بڑھانے سے پوری قوم کو نقصان ہوگا، اور آلریڈی نقصان ہو رہا ہے، اور قوم کے لیے بہت زیادہ فائنینشیل چیلنجز جو ہے اس ملک میں بڑھتے جا رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہمارے لیے، امریکہ کے لیے اور امریکہ کے لوگوں کے لیے ایک لانگ ٹرم فیصلہ ہے کہ کسی بھی پریزیڈنٹ کو ان لمیٹڈ اختیارات الیکشن کے بعد نہیں ملتے۔ ان کو تمام اختیارات قانون کے مطابق اور قانون کی باؤنڈریز کے اندر رہ کے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ ایران امریکہ کشیدگی میں اضافہ، ٹرمپ نے ایران پر محدود حملے کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے تصدیق کر دی ہے، لکھا کہ ٹرمپ ایران پر محدود فوجی حملے کرنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ تہران کو نئے جوہری معاہدے پر مجبور کیا جا سکے۔ یہ حملہ چند مخصوص فوجی یا سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر مبنی ہوگا تاکہ اسے پوری جنگ میں تبدیل ہونے سے بچایا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اگر ایران معاہدہ تسلیم نہیں کرتا تو امریکہ اس دباؤ کو بڑھا کر وسیع حملہ بھی کر سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر حکومت تبدیلی کرنے تک کے لیے جا سکتا ہے۔ ایران کا اقوام متحدہ کو خط فوجی جارحیت کی صورت میں سخت جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ خط میں کہا ہے کہ ایران جنگ کا خواہاں نہیں ہے، پہل نہیں کریں گے، لیکن جارحیت ہوئی تو خطے میں موجود مخالف قوت کے تمام اڈوں اور تنصیبات پر ہدف بنانا جائز سمجھیں گے۔ واضح کیا کہ ایران اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات سے فوجی جارحیت کا حقیقی خطرہ ہے۔ کشیدگی نہیں چاہتے، مگر حملہ ہوا تو بھرپور رد عمل دیں گے۔
सिंध असम्बली का जिक्र करेंगे। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के अरकान आपस में देने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा किया तो शोर शराबा हुआ। शारिक जमाल तो खामोश रहे मगर इंजीनियर उस्मान शोर करते रहे, जिस पर स्पीकर ने इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई कि आप बाहर निकले हम तुझे देख लेंगे। FIR में भी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज, अदरवाइज कि मैं ऐवान से अपना रिजाइन करूं, फिर मैं देखता हूं कौन फन्ने खान है कि मुझे धमकी दे। एक ही जमात के 2 अरकान जान से मारने की धमकियां, सिंध असम्बली में शोर शराबा। जी शौकत साहब मिनट आप बैठ जाएं। मैं अपने फाजिल मेंबर से आप बैठ देखिए। फरहान किसने धमकी दी? आप शौकत साहब। MQM पाकिस्तान के राना शौकत एडवोकेट ने अपनी ही जमात के रुकने असम्बली शारिक जमाल पर कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम आयद कर दिया। स्पीकर सैयद अवैस शाह से कहा कि मुतालिका थाने के हुक्काम को बुलाकर FIR दर्ज कराई जाए, दूसरी सूरत में इस्तीफा दे देंगे। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई कि आप बाहर निकले हम तुझे देख लेंगे। FIR में भी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज, अदरवाइज कि मैं ऐवान से अपना रिजाइन करूं, फिर मैं देखता हूं कौन फन्ने खान है कि मुझे धमकी दे। मैं ऐवान से बाहर भी निकलूंगा, शायद किसी को पता ना, आज बता रहा हूं कि मैं एक फील्ड मार्शल को राजपूत से ताल्लुक रखता हूं, शायद इनको इल्म ना हो मेरे MPS साहब को कि जन्म सिंध की धरती में हुआ है। ये मुझे डरा सकते हैं। स्पीकर की रूलिंग पर पुलिस हुक्काम असम्बली पहुंच गए। स्पीकर सिंध असम्बली ने शोर शराबे पर MQM के रुकन इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। स्पीकर ने रूलिंग दी कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे रुकनियत मुअत्तल ही रहेगी। इंजीनियर उस्मान की मुअत्तली के बाद रुकने असम्बली शारिक जमाल को ऐसी चुप्पी लगी कि फिर खामोश ही रहे। MQM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद ने रुकन सिंध असम्बली राना शौकत की जानिब से आयद किए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। इकबाल महसूद का कहना था कि अगर उनके खिलाफ इल्ज़ामात सच साबित हो जाएं तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दें और ख़ुद को गिरफ्तारी करने के लिए भी तैयार हैं। सोराब बोर्ड से जो MPA हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनके ऑफिस के ताले तोड़े या मैंने उनको धमकियां दी। देखें इस बात में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा राना शौकत साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, वो बेसिकली यूज हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।